جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اب 4 چیپٹرز کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیپٹرز کے میں نے آپ لوگوں کو نشان لگوائے تھے کہ یہ 4 چیپٹرز ہم نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ الزوجۃ الوفیہ، عدل عمر، المعلم المجاہد اور نظرۃ الاسلام للخمور والمخدرات۔ یہ 4 چیپٹر جو ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں، باقی 4 چیپٹر جو ہیں وہ آپ چھوڑ دیں۔ ادھر سے ٹوٹل 4 چیپٹر ہیں، تو ان 4 چیپٹرز میں بیٹا جو گرامر ہے ہم وہ گرامر کریں گے۔ گرامر کی جو چیزیں وہ پہلے ہم نے چھوڑی تھیں تو وہ اب آپ نے وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم بیٹا جو ہے مرکب عددی، اس کا قاعدہ ہم کریں گے۔ یہ جس میں گنتی کے بارے میں یا عدد کے بارے میں سوال ہو، جس کے بارے میں پوچھا جائے، اس کو مرکب عددی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم بیٹا اس کا قاعدہ، یہ جس کی عربک لکھی ہوئی ہے القاعدہ، اس کا ہی میں نے پہلے ترجمہ کیا ہے، اور ترجمہ میں آپ کو جو ہے وہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ جو فرسٹ لائن ہے ادھر سے، العقود ملحقۃ، عقود کہتے ہیں دہائیوں کو۔ دہائیاں بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے 10ویں، 10، 20، 30، ایسے ان کو جو بڑے الفاظ ہوتے ہیں، 10ویں، 30ویں، 40ویں، 50ویں، ان کو دہائیاں کہتے ہیں۔ تو دہائیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دہائیاں جو ہیں وہ ملحقۃ، ملی ہوتی ہیں بجمع المذکر سالم، جمع مذکر سالم کے ساتھ، یعنی کہ سالم کہتے ہیں مکمل طور پر جو کہ مذکر کا ہو صیغہ، مکمل طور پر مذکر کا صیغہ ہو اور وہ جمع کا ہو، جمع کا صیغہ ہو اور مکمل طور پر وہ جو ہے وہ مذکر کا ہو۔ اس کی بات ہو رہی ہے کہ دہائیاں ملی ہوتی ہیں جمع مذکر کے ساتھ، ما عدا سوائے عشرن 10 کے، جو 10 کی دہائی ہوتی ہے، 10ویں کو چھوڑ کے آگے 20ویں، 30ویں، 40ویں، 50ویں، 10ویں کو چھوڑ کے جو تمام دہائیاں ہوتی ہیں وہ جمع مذکر سالم کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ وتعرب اعرابہ، اور اس کے اعراب بھی جمع مذکر سالم والے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے ادھر فرسٹ لائن اب اس کی لکھی ہے، یہ دیکھیں، یہ قاعدہ ہے القاعدہ مرکب عددی اور اس کا ترجمہ۔ 10 کے سوا تمام جو دہائیاں ہوتی ہیں وہ جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں، یعنی کہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے اعراب بھی جمع مذکر سالم والے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھی ہے۔ نیکسٹ بیٹا جو لائن ہے، المعدود، معدود بیٹا کہتے ہیں جس چیز کو گنا جائے۔ معدود فی المرکب العددی، مرکب عددی میں جو معدود ہوتا ہے وہ کہاں سے لے کر احد عشرہ، احدہ کہتے ہیں 1 کو، عشرہ 10، تو کتنے ہو گئے 11، 11 سے لے کر الی 99، 90 کہتے ہیں 9 کو، 90 کو، تو 99 ہو گئی، 99، 11 سے 99 تک مرکب عددی کا جو معدود ہوتا ہے وہ یکون ہوتا ہے مفردن، مفرد کہتے ہیں واحد کو، وہ ایک واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور منصوباً، منصوب زبر کو کہتے ہیں، وہ زبر والا ہوتا ہے۔ یہ اب میں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ادھر لکھا ہے کہ 11 سے 99 تک جو مرکب عددی کا معدود ہوتا ہے وہ واحد اور منصوب ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے، ایک کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ منصوب ہوتا ہے یعنی کہ زبر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے بولا ہے المیۃ، 100 جو ہے وہ تستخدم، ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، مونسن، مونس کے طور پر، یعنی کہ اس کو ایسے لکھا جاتا ہے میاتن، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میاتن، تا جو ہے وہ مونس کا ہے، تو اس حساب سے 100 کو ہمیشہ اس طرح لکھتے ہیں میاتن، 100 مونس کے حساب سے، کہ 100 جو ہے وہ مونس کے حساب سے استعمال ہوتا ہے۔ والالف، اور جو 1000 ہوتا ہے، دیکھیں اب الفتن تو نہیں نا لکھا ہوا، ادھر الفن لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 1000 جو ہے وہ الفن مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں میں نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ ایسے لکھا ہے کہ 100 مونس کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور 1000 مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے المعدود، معدود جو ہوتا ہے یعنی کہ جس چیز کو گنا جاتا ہے، للمیاتی 100 کا، جو 100 کا معدود ہوتا ہے، یعنی کہ جو 100 اگر ہم کہیں کہ 100 یہ، اور اس کی جو چیز جس چیز کو گنا جاتا ہے، 100 کا معدود، والالفی، اور 1000 کا معدود، یکون ہوتا ہے مفردن، مفرد یعنی کہ واحد، اور مجرور، مجرور کہتے ہیں زیر والا، یعنی کہ جس کے نیچے زیر ہوتی ہے، کہ 100 اور 1000 کا جو معدود ہوتا ہے، یعنی کہ جس چیز کو گنا جاتا ہے 100 اور معدود کے ساتھ، 1000 کے ساتھ، وہ واحد کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور مجرورن اور زیر والی استعمال ہوتی ہے۔ یہ میں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ 100 اور 1000 کا جو معدود ہوتا ہے وہ مفرد یعنی کہ واحد، اور مجرور اور زیر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا بیٹا ساری اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہاں پر انہوں نے دی ہوئی ہے، یہ التدریب الثانی میں آئے
یہ انہوں نے یہاں پر بتائی ہوئی ہے، مثالیں دی ہوئی ہیں اس قاعدے کے مطابق سمجھنے کے لیے۔ جیسے فی الموقف، موقف بیٹا کہتے ہیں بس اسٹینڈ کو، ٹھیک ہے، موقف کسے کہتے ہیں؟ بس اسٹینڈ کو۔ سیارتن کہتے ہیں کاریں یا گاڑیاں، ٹھیک ہے۔ فی الموقف، بس اسٹینڈ پر کتنی گاڑیاں ہیں؟ سیارتن۔ اب یہ دیکھیں 28 کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر، 28 کی، تو 11 سے 99 تک، 11 سے لے کر جو 99 تک ہوتا ہے، 11 سے 99 تک جو گنتی ہے اس کی انہوں نے بات کی ہے کہ اس کا جو ہوتا ہے مدود، یعنی کہ جس چیز کو گنا۔ اب عدد مدود کسے کہتے ہیں پہلے اب یہ سمجھ لیں۔ عدد بیٹا گنتی کو کہتے ہیں، عدد کہتے ہیں گنتی کو، کہ جو چیزیں گنی جائیں ان کو عدد کہتے ہیں، اور مدود کہتے ہیں جس چیز کی گنتی کی جائے، جس چیز کو گنا جائے۔ جیسے کہ 10 یہ گنتی ہے، کرسیاں یہ مدود ہیں۔ اب 100 جو ہے یہ گنتی ہے، اور لڑکیاں 100 لڑکیاں یہ جو ہے اس کی مدود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عدد ہو گیا، یہ مدود، یعنی کہ جس چیز کو گنا جاتا ہے وہ اس کا مدود ہوتا ہے۔ اب موقف ہو گیا بس اسٹینڈ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا موقف، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بس اسٹینڈ، ٹھیک ہے۔ یہ جو موقف ہے یہ بس اسٹینڈ ہے، اور سیارتن جو ہے وہ گاڑیاں ہیں، یہ گاڑیاں ہوگی۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے کہ عدد ہے، اور یہ ہے مدود، یہ عدد ہے۔ جو بس اسٹینڈ ہے یہ عدد ہے، سوری یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بس اسٹینڈ پر مدود جو ہے وہ گاڑیاں ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز واضح کی ہے انہوں نے کہ بس اسٹینڈ پر سیارتن گاڑیاں ہیں، تو آپ نے ادھر اوپر والے کے حساب سے لکھنا ہے کہ 28 کس میں آتا ہے۔ ادھر 100 کی بات ہوئی ہے، اوپر دہائیوں کی بات ہوئی ہے، تو یہ والی جو لائن ہے اس میں بیٹا دیکھیں، یہ والی لائن اس میں 28 کی بات ہو رہی ہے۔ 11 سے 99 تک کی بات ہم نے کرنی ہے نا، تو 28 جو ہے 11 سے 99 کے بیچ میں ہی آتا ہے نا، تو اس کا جو اس میں مرکب عددی کا جو مدود ہوگا وہ مفرد ہوگا، یعنی کہ واحد کے طور پر استعمال ہوگا اور منصوب ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہ سیارتن، اس کا جمع سیاراتن ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو جمع ہے وہ سیاراتن، یہ والا اس کا جمع ہے سیاراتن کا، سیاراتن کا جمع۔ تو یہاں پر ہم نے 28 کا مدود دیکھنا ہے کہ 11 سے 99 کے درمیان تک یہ آتا ہے نا 28، ٹھیک ہے، تو سیارتن گاڑیاں ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو مثالیں دی ہوئی ہیں، خمسن، خمسن جو ہے بیٹا یہ 11 سے پہلے تک ہے، ٹھیک ہے، خمسن جو ہے وہ 11 سے پہلے تک ہے، اس لیے خمسن نہیں آ سکتا۔ میاتن جو ہے وہ 99 کے بعد آتا ہے، میاتن 100 ہے نا، تو یہ 99 کے بعد آتا ہے، تو پیچھے بچ گیا سمانین و عشرون، سمان 8 کو کہتے ہیں، عشرون 20، تو کتنے یہ ہو گئے 28، ٹھیک ہے۔ سمانین و عشرون اس میں آنا ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ سیارتن ہے، یہ لفظ جو ہے یہ سیارتن ہے گاڑیاں، تو یہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا، منصوب یعنی کہ اس کے دونوں آخری لفظ پر آخر میں 2 زبریں ہوں گی، تو اس کے اوپر زبریں بھی ہے، اور یہ سیاراتن جمع میں نہیں ہے، سیاراتن واحد ہے۔ تو جو پہلا ہے فی الموقفی، بس اسٹینڈ پر کتنی؟ سمانین و عشرون سیارتن، 28 گاڑیاں ہیں۔ تو پہلے والے کا ثابت اس چیز کی وجہ سے ہو گیا کہ 11 سے 99 تک مرکب عددی کا جو مدود ہوگا وہ واحد ہوگا اور منصوب ہوگا، اور یہ جو لفظ ہے سیارتن گاڑیاں یہ واحد بھی ہے اور منصوب بھی ہے، اس لیے اس میں 5 بھی نہیں آ سکتا، خمسینہ 11 سے پہلے ہے، اور میاتن 100 جو ہے وہ 99 کے بعد ہے، اسی لیے یہ ایک بچ گیا، تو یہ اس میں اس کا صحیح آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، فی السیارتی، گاڑی میں، مسافرن، مسافر ہیں، اب کتنے یہ ہم نے ادھر سے ڈھونڈنا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں یہ مسافرن یہ بھی جو ہے وہ واحد بھی ہے، یعنی کہ اور ساتھ میں را کے اوپر 2 زبر بھی، یعنی کہ واحد بھی ہے اور منصوب بھی ہے، یہ بھی اسی والی کیٹیگری سے آیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ستاتن یہ 6 ہے، ٹھیک ہے، ستاتن جو ہے وہ 6 ہے، تو یہ بھی 11 سے پہلے تک آیا، تو 6 بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ سلاسونا، یہ اکٹھا ہے، سلاسونا 9، ٹھیک ہے، سلاسونا یہ ہو گئے 60۔ آگے ہے، نہیں سوری بیٹا، یہ دونوں جو ہیں یہ اکٹھے ہیں، ستاتن و سلاسونا یہ دونوں اکٹھے ہیں، ستاتن کہتے ہیں 6 کو، سلاسونا کہتے ہیں 60 کو، ٹھیک ہے، تو کتنے ہو گئے 36 ہو گئے، ٹھیک ہے، ستاتن 6 اور سلاسونا 30، تو کتنے ہو گئے 36، 36۔
تو یہ والا جو ہے یہ بیٹا دیکھیں یہ اس کا صحیح آنسر ہے، کیونکہ یہ 11 اور 99 کے بیچ میں آتا ہے۔ 9 جو ہے وہ 11 سے پہلے ہے، اور الفن جو ہے وہ بیٹا 99 کے بعد آتا ہے، تو اسی لیے یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر بھی جو مدود ہے وہ واحد ہے اور منصوب ہے، زبر والا ہے اور یہ مفرد ہے، تو اسی لیے یہ والا جو ہے یہ والا رائٹ ہے یہاں پر، اور باقی یہ دونوں جو ہیں 90 اور الفن یہ غلط ہے۔ یہاں پر 36 آئے گا، 36، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آگے ہے اشتریتو، میں نے خریدا، الحقیبتو بیگ، آگے یہ آپ نے پیسے بتانے ہیں، روبیاتن اتنے پیسوں کا، میں نے اتنے پیسوں کا بیگ خریدا۔ اب دیکھیں بیٹا روبیاتن جو ہے یہ زیر والا ہے، واحد ہے، اور ساتھ میں کیا ہے کہ یہ مجرور ہے، زیر والا ہے۔ تو یہ ہم نے لاسٹ لائن میں پڑھا تھا کہ 100 اور 1000 کا جو مدود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے اور زیر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پھر بیٹا دیکھیں سبعین یہ بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ سبعون جو ہے وہ بھی اس کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ 50 50 بھی نہیں آتا، کیونکہ 50 تو 11 اور 99 کے درمیان میں آتا ہے نا، تو اگر یہ ہوتا 50 تو پھر اس کے اوپر 2 زبر ہونی تھی، لیکن اس کے نیچے زیر ہے، یہ مجرور ہے، تو اس میں 100 آئے گا کہ میں نے 100 روپے میں بیگ خریدا، کیونکہ یہ 100 کا جو مدود ہے یہاں پر جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ 100 کا جو مدود ہوگا، جس چیز کو 100 کے حساب سے گنتی کی جائے گی وہ یکونو ہوگا مجروراً مفرداً مفرد ہوگا۔ دیکھیں روبیتاً واحد ہے اور مجروراً اور زیر والا ہے، یعنی کہ اس کے نیچے 2 زیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ 100 روپے میں بیگ خریدا، تو اس میں بیٹا میاتن 100 آنا ہے، آپ یہاں پر 100 لگا لیں۔ آگے ہے فساتی گھڑی، فسات الواحدہ ایک گھنٹے میں دقیقتاً منٹ ہوتے ہیں، کتنے منٹ ہوتے ہیں یہ ہم نے بتانا ہے۔ تو یہ بھی بیٹا دیکھیں دقیقتاً جو ہے وہ دیکھیں اب اس کے اوپر 2 زبر ہے اور یہ واحد ہے، تو یہ 11 سے 99 تک کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا آئے گا، 60 آئے گا، یہ دہائی ہے، ٹھیک ہے۔ 60 آئے گا یا میاتن 100 آئے گا، تو اس میں 60 آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں 60 آئے گا، 60۔ آگے ہے سامانو قیمت، الکرسی کی کرسی کی کتنے 1000 روپے ہے، یہاں پر 1000 ہے، کس وجہ سے 1000 آیا، کیونکہ یہ جو مدود ہے یعنی کہ جس چیز کو گنا گیا ہے اس 1000 کا مدود بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ 1000 کا مدود بھی مفرد ہوتا ہے اور زیر والا ہوتا ہے، تو یہ مفرد بھی ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، اسی لیے یہ الفن 1000 آئے گا۔ 30 بھی نہیں آئے گا، 9 کیونکہ یہ اس سے پہلے 11 سے پہلے تک ہے، سمانونا جو ہے وہ بھی اس کے دن دونوں کے درمیان ہے، تو اسی لیے یہاں پہ 1000 آئے گا۔ تو اس ایکسرسائز کو آپ نے اس کے مطابق جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ ایسے ہی یہ انہوں نے مثالیں دی تھیں، یہ بھی بیٹا اسی کے حساب سے جو تھی وہ کی تھی، ٹھیک ہے، یہ مثالیں اسی کے حساب سے۔ اب نیکسٹ والی آپ ایکسرسائز پہ آئیں، اس میں اگر جو سمجھ نہیں آئی وہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ عدد اور مدود کا قاعدہ ہے، اگر آپ اس کو زبانی یاد کر لیں یہ والی چیز کو، ٹھیک ہے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ انہوں نے یہی بولا ہے کہ دہائیاں جو ہیں وہ جمع مذکر سالم کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ پھر یہاں پر بتایا کہ 11 سے 99 تک جو مرکب عددی کا مدود ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، یعنی کہ وہ 11 سے 99 تک کے درمیان جتنی بھی گنتی آئے گی اس کے ساتھ جس چیز کو بھی گنا جائے گا وہ ہمیشہ جو ہے وہ زیر منصوب زبر والی ہوگی اور واحد کے طور پر استعمال ہوگی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ 100 جو ہے وہ ہمیشہ مونس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے 100 کے ساتھ میاتن تا آتا ہے، اور 1000 جو ہے وہ الفن وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ 100 اور 1000 کا جو مدود ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ مجرور ہوتا ہے یعنی کہ زیر والا ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ یاد کر کے پھر اس کے اکارڈنگ ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ عدد اور مدود آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عدد گنتی کو کہتے ہیں، اور مدود جو ہے بیٹا مدود اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو گنا جائے۔ یہ ہو گیا۔ نیکسٹ اس والی ایکسرسائز کی طرف آپ آ جائیں۔ یہ بیٹا آپ لوگوں نے جو ہے اس کو دیکھنا ہے، یہ والی ایکسرسائز آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ انہوں نے خود سے جواب جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، وہ سوال جو پوچھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے انہوں نے بولا ہے کہ آپ نے ان کے جواب دینے ہیں اس کے مطابق۔ یہ والی ایکسرسائز چھوڑ دیں، یہ جو ہے وہ اتنی کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ ادھر والی ایکسرسائز پہ آئیں تو ادھر آپ نے جو یہ سولو کرنی ہے یہ آپ نے ان کے الفاظ کو دیکھ کے اس کو سولو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے عمر 25، اب یہاں پہ کتاباً کیسے آئے گا، کیونکہ 25 یہ کس کے درمیان میں ہے، 11 سے 99 تک کے درمیان میں ہے۔ 5 کہتے ہیں 5 کو،
20 20 تو 25 ہو گئیں، تو 11 سے 99 کے درمیان تک آئے گا، تو اس کا کتابن جو ہے اس کا مادود وہ دیکھیں زبر والا ہے، اور واحد کتابن واحد کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے اینڈ پہ 2 زبر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ عمر کے لیے 25 کتابیں ہیں۔ نیکسٹ ہے ان دا عمرین، عمر کے پاس ان دا عمرین و 19 روبیتن۔ اب یہاں دیکھیں 19 19 کہتے ہیں 9 کو، اور 10 کہتے ہیں 20 کو، تو 10 کہتے ہیں ٹھیک ہے 10 کو، اور 9 کہتے ہیں 9 کو، تو 19 ہو گئے۔ تو عمر کے پاس 19 روپے ہیں، تو 19 بیٹا وہ بھی آپ کو پتہ ہے 11 سے 99 تک کے درمیان آئے گا، تو یہ بھی روبیتاً واحد کے طور پر استعمال ہوگا، اور اس کے اوپر 2 زبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے حلل تو، میں نے حل کیے، میاں تو 100 سوالن سوال، اب اس کے نیچے 2 زیر آئے گی، کیونکہ 100 کا جو مدود ہوتا ہے وہ زیر والا ہوتا ہے اور واحد ہوتا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ 100 کا جو مدود ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے اور مجرور زیر والا ہوتا ہے، تو سوالن کے نیچے زیر آئے گی کہ میں نے 100 سوال حل کیے۔ نیکسٹ ہے فی الفصل، کلاس میں 21 احدا کہتے ہیں 1 کو، اور 20 کہتے ہیں 20 کو، تو کتنے ہو گئے 21۔ میں فی الفصل کلاس میں 21 طالبتاً طالبہ ہیں، اب یہ بھی بیٹا 21 کے 21 99 سے 11 تک کے درمیان میں ہے، تو طالبتاً آئے گا 2 زبر آئے گی اس کے اوپر، ٹھیک ہے، طالبتاً 2 زبر کے ساتھ ہی آئے گا، طالبتین نہیں آئے گا۔ نجحا کامیاب ہوئے، فی الامتحانی امتحان میں، 52 اسنان کہتے ہیں 2 کو، اور 50 کہتے ہیں 5 کو، تو یہ بھی بیٹا ایسے ہی آئے گا طالباً کہ کتنے طالب علم جو ہیں وہ 52 طالب علم جو کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے، طالباً کے اوپر 2 زبر آئے گا۔ قرأت میں نے پڑھی، فی الکتاب کتاب میں، الفا 1000 ورقین صفات، میں نے کتاب میں 1000 ورقے پڑھے، ٹھیک ہے، ورقین آئے گا کیونکہ 1000 ہے، تو 1000 کے ساتھ جو مدود ہوتا ہے اس کے نیچے 2 زیر ہوتی ہے اور یہ مفرد ہوتا ہے۔ بیٹا یہ جو ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی ایکسٹرا چیز آپ نے نہیں کرنی، جو جتنی میں نے آپ کو بس کروائی ہے، تو یہ عدد اور مدود کا قاعدہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے، اور اس کے اکارڈنگ پھر آپ نے ان چیزوں کو حل کرنا ہے۔ اس والی ایکسرسائز کو آپ چھوڑ دیں، اس کو آپ نے جو ہے وہ حل کیا اس کے مطابق اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی آپ نے یہ دیکھتے ہوئے یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ سارے آپ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اگر 11 سے 99 تک کے درمیان ہے پھر اس کا زیر زبر اینڈ میں کیسے آئے گا، یا اگر یہ 100 ہے یا 1000 ہے تو پھر اس کو کیسے لکھا جائے گا، اس کو آپ نے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ حل کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اس کو آرام سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی۔ اس کا قاعدہ ہو گیا، اس کی بیٹا ساری ایکسرسائز جو ہے وہ ہماری اس کی آپ نے کر لی تھی، یہ بھی سولو کر لی تھی، اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، یہ جو ہے کویسچن اور آنسر یہ بھی ہمارے حل ہو گئے ہیں، یہ قاعدہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اس کو آپ نے جو میں نے سمجھایا ہے ویسے ہی اس کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ایز اٹ از آپ نے اس کو جو ہے وہ سولو کر لینا ہے۔ آگے بیٹا یہ والی ایکسرسائز اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یہ کویسچن آنسر جو ہے وہی اس کے لکھنے تھے تو اس کو آپ رہنے دیں۔ تو یہ والی جو ہے یہ والی ایکسرسائز ہم نے کر لی ہے، یہ ہاں جی، اس کو آپ نے ایسے ہی سولو کر لینا ہے۔ اگر یہ بیٹا آپ لوگوں نے لکھ لیا تھا، میں نے آپ کو انہوں نے یہی بولا ہے کہ سیدہ خدیجہ کے بارے میں یہ الفاظ دیے ہیں، تو یہ الفاظ ڈال کر ان کے بارے میں کچھ جو ہے آپ نے مضمون بنانا ہے، تو یہ مضمون آپ لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا ہو گیا ہے۔ اگر لاسٹ والی ایکسرسائز یہ بھی بیٹا میں آپ کو کروا چکی ہوں، یہ حضرت خدیجہ کے بارے میں جو ہے یہ چیپٹر کے بارے میں جو یہ تھی، اس کا اردو دی ہوئی تھی، اردو سے عربی آپ لوگوں نے کرنی تھی، تو یہ آپ سولو کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ فرسٹ چیپٹر آپ کا سارا ود ایکسرسائز ود ساری جو اس کی رہ گئی تھیں اندر سے یہ بھی چیزیں اس کی ہو گئی ہیں، اس کے مطابق آپ نے اس کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ کے آپ نے یہ قاعدہ اپنی نیٹ کاپیز پہ کرنا ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس کو اگر سمجھ لیں گے تو یہ والی جو ایکسرسائز ہے یہ والی چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، اور پھر ان میں سے آپ نے کچھ جو ہے اپنی کاپی پہ وہ حل کرنے ہیں، کچھ چیزیں کہ آپ کو اس کے مطابق یہ سمجھ آئیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر سارا کمپلیٹ ہو گیا۔ کل بیٹا میں آپ کو جو سیکنڈ چیپٹر ہے عدل عمر سبق نمبر 3 اس کی گرامر جو ہے اس میں کروانے والی وہ آپ کو سمجھاؤں گی، تو آج آپ نے اسی کو صرف جو ہے وہ کرنا ہے یاد، اور اسی کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، آج آپ کا یہی لیسن ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں، جیسے یہ سمجھ نہیں آئی وہ مجھے آپ بتائیں، اور اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔